وقف ترمیمی ایکٹ کی وہ اہم دفعات جن پر ملک بھر میں شدید احتجاج ہوا تھا، سپریم کورٹ نے ان پر فی الحال روک لگا دی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ان میں بعض دفعات من مانی طاقت کے استعمال کا باعث بن سکتی ہیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوئی اور جسٹس اے جی مسیح پر مشتمل بینچ نے واضح کیا کہ پورے قانون کو معطل کرنے کی ضرورت نہیں، تاہم چند دفعات کو عارضی تحفظ دینا ضروری ہے۔ یہ دفعات اس وقت تک معطل رہیں گی جب تک ان کی آئینی حیثیت پر دائر عرضیاں نمٹ نہیں جاتی۔ عدالت نے خاص طور پر ضلع کلکٹر کو دیے گئے وسیع اختیارات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، کلکٹر کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ شہریوں کے شخصی حقوق کا فیصلہ کرے، کیونکہ یہ اختیارات کی علیحدگی کے اصول کی خلاف ورزی ہے۔ جب تک ٹریبونل فیصلہ نہ دے، کسی بھی فریق کے خلاف کوئی تیسرے فریق کا حق قائم نہیں ہو سکتا، لہٰذا کلکٹر کو دیے گئے ان اختیارات سے متعلق دفعات معطل رہیں گی۔ نئے قانون کے تحت ضلع کلکٹر کو وقف جائیداد کے ملکیتی تنازعات میں حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا گیا تھا۔ قانون میں درج ہے، جہاں کلکٹر اپنی رپورٹ میں لکھے کہ جائیداد مکمل یا جزوی طور پر متنازعہ یا سرکاری ملکیت میں ہے، اس حصے کا اندراج بطور وقف اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک عدالت فیصلہ نہ دے دے۔ اسی شق کو مسلم تنظیموں نے چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے وقف جائیدادوں پر ناجائز دعووں میں اضافہ ہوگا۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت دی کہ وقف بورڈ میں غیر مسلم ارکان کی تعداد 3 سے زیادہ اور مرکزی وقف کونسل میں 4 سے زیادہ نہ ہو۔ چیف جسٹس گوئی نے اس شق کو بھی معطل کر دیا جس کے مطابق صرف وہی شخص وقف قائم کر سکتا تھا جو کم از کم 5 برس سے اسلام پر عمل پیرا ہو۔ چیف جسٹس نے کہا، یہ شق کسی واضح طریقہ کار کے بغیر منمانی طاقت کے استعمال کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ کسی قانون کو آئین کے مطابق ماننے کا اصول ہمیشہ مقدم رہتا ہے اور مداخلت صرف غیر معمولی صورتوں میں کی جاتی ہے۔ 1995 کے وقف قانون میں کی گئی یہ ترامیم جو پارلیمان سے منظور ہو کر صدر جمہوریہ کے دستخط کے بعد اپریل میں نافذ ہوئیں، ملک گیر احتجاجات کا سبب بنی۔ مسلم تنظیموں نے ان ترامیم کو غیر آئینی اور وقف جائیدادوں پر قبضے کی کوشش قرار دیا، جبکہ حکومت کا کہنا تھا کہ بہت سی وقف جائیدادیں بڑے زمینی تنازعات میں الجھی ہوئی ہیں اور ان پر قبضے کے معاملات ہیں، اور نئے قانون کا مقصد انہی مسائل کا حل نکالنا ہے۔ وقف ترمیمی ایکٹ کو چیلنج کرنے والوں میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بھی شامل ہے۔ بورڈ کے رکن و ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے کہا کہ عدالت نے بورڈ کے بیشتر نکات تسلیم کر لیے ہیں۔ ان کے مطابق ہمارا موقف کہ وقف بائی یوزر کو برقرار رکھا جائے قبول کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ نکتہ بھی مانا گیا کہ محفوظ آثار قدیمہ پر تیسرے فریق کا کوئی دعویٰ نہیں ہوگا۔ 5 سالہ ترمیم بھی ختم کر دی گئی ہے۔ مجموعی طور پر ہمارے بیشتر نکات کو تسلیم کیا گیا ہے اور یہ اطمینان بخش ہے۔